اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی کلاس آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ اور ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ حصہ بی پہلے کھول دیا گیا ہے، تو چلیں حصہ اے کھول لیتے ہیں۔ خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج الحمدللہ ہم سبق کا آج کا یہ سبق پڑھ لینے کے بعد ہم کورس کا 3/4 حصہ یعنی 75% آف دا کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور ہم قرآن میں آنے والے کثیر یعنی ایک بڑی تعداد میں الفاظ جو ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے۔ آج ہم سورہ نصر جو ہے اس کو سیکھیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ 110 نمبر پہ سورہ نصر ہے، بڑی خوبصورت سورہ ہے، ایک عظیم الشان خوشخبری اس کے اندر دی گئی اور اس میں ہمارے لیے بھی اسباق موجود ہیں، اس پر بات کریں گے۔ گرامر کے حوالے سے ہم فعل امر و نہیں، آج ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہوگی کہ ہم آج ایک اور نیا اشارہ، ہم نے ابھی تک ماضی کے اشارے سیکھے، مضارع کے اشارے آج ابھی بہن آپ کے ساتھ کروا رہی تھی، آج ہم امر کے اشارے کریں گے، تو ایک نئی چیز ایڈ ہو جائے گی ہماری لرننگ میں، ایک نیا دلچسپ اشارہ اور ایک نیا مائل سٹون اچیو کریں گے ہم اپنے گرامر کے حوالے سے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی بڑا مزے کا ہے کہ ایک انوائرمنٹ جو ہے نا، لرننگ انوائرمنٹ، وہ جس طرح کا ہوتا ہے اس حساب سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوتی ہے، ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس سبق میں 12 نئے الفاظ جو قرآن میں 944 پر آئے ہیں، 1 گھنٹے کی صرف محنت اور اللہ کے فضل سے آپ اس عظیم الشان کتاب میں آنے والے 1000 کے قریب الفاظ کو جان پائیں گے۔ اور میں یہ پھر ایک دفعہ آپ کو یاد کرواتا جاؤں کہ ہمارا اس کورس کرنے کے مقاصد میں سے سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کورس اس کتاب کے ساتھ اپنا تعامل اور اپنا تعلق وہ بڑھایا جائے۔ تو تعلق یوں بڑھایا جائے کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، اور تعامل یوں بڑھایا جائے کہ جب آپ اسے کھولیں اور اسے پڑھیں اور جو کچھ اس کورس میں آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، اس میں سے ڈھونڈیں اور اسے جانیں اور اس سے تعارف حاصل کریں، اور اس طرح سے جو بھی چیزیں ہم انشاءاللہ ہر کلاس میں سیکھتے ہیں ان کی مدد سے ہم اس کتاب کے زیادہ سے زیادہ قریب آئیں، نہ کہ صرف اور صرف اس کورس کو کر لیں۔ سو یہ بنیادی مقصد ہے ہمارا، اس سے کبھی نہیں ہٹنا۔ ہم نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کورس کے درمیان جس قدر ہو سکے اس کتاب سے ہم زیادہ قریب آ جائیں اور اس کتاب کو سیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جی 37,000 قرآن میں آنے والے، اب آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد، تقریباً 50% کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، وہ الفاظ ہم کور کر گئے ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں قرآن میں؟ کیا آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے وقت نکالا ہے کہ آپ ان الفاظ کو اس قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ تو ماضی بھی ہو گیا، مضارع بھی ہو گیا، بہت سے الفاظ ہم ویسے جان گئے، تو اب ذرا قرآن کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ سورہ نصر کے حوالے سے اس کی تلاوت آپ کے سامنے جیسے ہم عموماً کرتے ہیں وہ پلے کی جائے گی۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس درمیان میں اس میں سے ایسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس کا معنی آپ کو آتا ہے یا جس کی حیت کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یا جس کے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں الفاظ کے، تو کم از کم یہ آپ خود سے کریں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے سب نصر کی ابھی ہم جو تلاوت سن رہے تھے سورہ نصر کی، تو اب میں یہ چاہوں گا کچھ چیزیں تو کم از کم آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیں اذا کا معنی کسی کو یاد ہے؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے چیٹ باکس میں۔ ماشاءاللہ سسٹر یمینہ سب سے پہلے لکھ چکی ہیں جب، مسز فائزہ، سسٹر سائمہ، سسٹر عظمہ یا یاسمین، جب، بالکل ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ۔ اب یہ دس از ہاؤ وی شوڈ موو فارورڈ۔ اور ہونا کیا چاہیے، جب یہ لفظ آپ جان گئے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس کے بعد قرآن کھولتے اور اس لفظ کو قرآن کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دیتے کہ آپ کو یہ جو ہے، آپ نے ایک نیا لفظ پڑھا ہے جب،
تو کیا آپ کو یہ قرآن میں کہیں مل رہا ہے، کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، تھوڑی سی محنت کرتے پھر جن جگہوں پر آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا آپ کا پکا ہو جائے گا. 2 3 4 دفعہ جب آپ اس کو ڈھونڈیں گے، قرآن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک یعنی خوشی بھی ہوگی کہ اچھا یہ لفظ پہلے تو میں اس کو ایسے دیکھ کے گزر جاتی تھی یا گزر جاتا تھا، اور اب یہ لفظ جو ہے مجھے قرآن میں نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا اور زیادہ شوق بھی بڑھ جائے گا، قرآن سے تعلق بھی بڑھ جائے گا. تو اس چیز کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے یہ بھی یاد رکھا ہوا ہے کتنی دفعہ قرآن میں آیا. ہم نے کہا تھا از اور ازا مل کے قرآن میں سینکڑوں بار آتے ہیں. اچھا تو کوئی رول ہم نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے، وہ بھی یاد ہے یا وہ بھول گیا کہ از اور ازا کے بعد ہاں ماضی آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یاد ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ہاں بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سسٹر سائمہ عبد الواحد کہہ رہی ہیں کہ اگر جیسے یہاں پر جا آ ہے، جا آ کا مطلب ہوتا ہے جا آ، یہ جو لکھا ہے نا آپ کے سامنے، اس کا اصل میں ماضی میں مطلب ہے وہ آیا، وہ آیا ماضی. تو اب ازا اس کے اوپر ہے نا، تو کیا معنی ہو جائے گا؟ جب وہ آئے گا یا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ بھی دیکھیں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے صورت میں. اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال، ذرا سارے مجھے توجہ سے جواب دیں. یہ جو اگلا لفظ ہے نصر اللہ، نصر کا جو لفظ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے خیال میں فعل حرف اور اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ یہ اب آپ سب نے دھڑا دھڑ لکھنا شروع کر دیا فعل، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا آپ سے. اب آپ سب یہاں پر رک جائیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سب لوگ رک جائیں. تو آج ہم نے ایک نئی چیز جو ہے نا، ذرا اب رکیں. یہ فعل نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نصرہ. نصرہ، ناصارہ، نون پر بھی زبر، صاد پر بھی، را پر بھی، ناصارہ. وہ تھا نصرہ، اس نے مدد کی. یہ یہاں دیکھیں یہ فرق ہے. تو ایک چیز آج ذہن میں رکھ لیں کہ عربی میں چھوٹا سا فرق بھی جو ہے نا الفاظ کے معنی بدل دیتا ہے. اور یہ اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ سوال آپ سے پوچھا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی کہ یہ نصر کیا ہے اصل میں اپنی حیت میں، اور کیسے فرق ہے یہ نصرہ فعل والے سے. ٹھیک ہو گیا. اور وا کا معنی آپ کو یاد ہوگا، ناس کا معنی آپ کو یاد ہوگا، یدخلون اس کی آپ کو حیت پتا ہے. اب فی کا معنی آپ کو آتا ہے، دین کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اللہ اسم ہے، افواجا آپ کو پتا ہے، فسبح کے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں، بحمدی کے بھی کر سکتے ہیں، واستغفرہ کے ٹکڑے میں آپ سے بعد میں کرواؤں گا کتنے بنتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ بہت سی چیزیں آپ کو اس میں سے آتی ہیں. انہو کا بھی پتہ ہے. آئیے اب شروع کرتے ہیں. تعارف سورہ نصر کا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آخری مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے نا، اور آیات تو نازل ہوئی ہیں، جو مکمل آخری سورت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ نصر ہے. اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں، اور اس کے اندر فتح مکہ کی عظیم الشان خوشخبری جو ہے وہ دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سارا عرب جو ہے نا اسلام قبول کر لے گا. تو اتنی بڑی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی. آپ کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے آپ کو حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا. تو آج ہم انشاءاللہ اسی کو پڑھتے ہوئے یہ بھی جانیں گے کہ حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہوتا ہے اور استغفار کیوں کرتے رہنا چاہیے. تو آئیے شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے عربی کی لائن ہم پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا معنی آپ سب نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ہم نے کہا تھا از اور اذا قرآن میں مل کر تقریباً 650 بار آتے ہیں. تو اس کا معنی ہمیں یاد ہے الحمدللہ، آپ سب نے بتا بھی دیا. جب اور جا کا میں نے ابھی آپ کو بتایا اصل معنی کیا ہے، وہ آیا. اور اس کے شروع میں جب اذا آ گیا، اذا جب ماضی پر داخل ہوا تو ماضی مضارع کا معنی دیا. تو اب اس نے معنی بدل دیا کہ جب آ جائے گی یا جب آتی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں نا. تو ہم کانٹیکس سے معنی بنایا کریں گے کہ اچھا اب کون سا معنی یہاں پر آ رہا ہے. تو اذا جا جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ. اب یہاں پر آپ سب یہ یاد رکھ لیں، یہ لفظ ہے نصر اللہ. نصر اللہ
نصرت یا مدد یہ ہے کیا, یہ کیوں اس میں, یہ یہاں پر رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے. انشاءاللہ اگلی 1-2 کلاسز کے اندر یہ چیز جا کے آپ کو کلیئر ہو جائے گی, آپ کو یہ کلیہ سمجھ آ جائے گا کہ اچھا نکلا تو یہ اسی ٹیبل سے نصرہ ہی آگے چل کے نصر بنتا ہے, لیکن یہ فیل نہیں ہے. آج کی خاص بات یاد رکھنے کے لیے, کیونکہ اس کے اوپر فرق ہے, حرکات بدل گئی ہیں. نصرہ کے ہر اس کے اوپر زبر تھی, ٹھیک ہے. دیکھیں نا اس کی ایک مثال دیکھیں, ہم کہتے ہیں نصرتا نصرتو, نصرتا صرف ایک زبر بدلنے سے, نصرتا تم نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, صرف زبر اور پیش کے فرق سے. تو یہاں بھی دیکھیں نا سواد کے اوپر جزم تھی, تو آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا. تو عربی میں ایسا ہوتا ہے, یہ آپ کی توجہ دلوانے کے لیے خاص طور پر میں نے یہ کویسچن یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ آئندہ ہم نے کبھی نہیں بھولنا کہ عربی میں زیر زبر پیش کے فرق سے الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے, ان کی حیت بھی بدل جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ جو نصر آیا ہے اس کا مطلب ہے نصرت یا مدد, اور یہ ہے اسم کے طور پر. تو نصر اللہ کس کی مدد؟ اللہ کی مدد, ٹھیک ہے. مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیں یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے نصر والی؟ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. تو جب آ جائے کیا نصر اللہ, اللہ کی مدد, تو اب یہاں پر خاص بات کیا ہے کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں, اور کام ہوتا کیسے, اللہ کی مدد سے ہر چیز ہوتی ہے, ہر چیز اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. تو اللہ کی مدد دیکھیں, ہر چیز, شفا, آپ کے کام, زندگی کے معاملات, سب چیزیں اللہ کی مدد سے ہوتی ہیں. باقی سب چیزوں میں وسائل ہوتے ہیں, تاثیر اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کی جب مدد آ جائے اور پھر کیا ہو, نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا جو ہے وہ نصرت ہے, کہ اصل میں حق طاری ہو جائے. تو جب آ جائے اللہ کی مدد, والفتح. ہاں, یہ سسٹر نور فاطمہ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, کہتی ہیں سر اسم کیسے ہے جب الف لام بھی نہیں ہے, آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نہیں ہے. تو سسٹر یہ یاد رکھیں, ہم جب بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسم کی نشانی ہے, ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا خالی یہ نہیں ہے, اور بھی اسم ہوں گے, یہ عام طور پہ نظر آئیں گی, آپ کے لیے آسان ہوگا یہ ڈھونڈنا. تو میں نے ابھی بات کی کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں تھوڑی کلاسز میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ کنفیوژن ابھی نہ ہو, ٹھیک ہے. ہاں بالکل, ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے ہم نے اپنے دماغ کی, ایک کھڑکی ہر وقت کھلی رکھنی ہے جس میں ایکسیپشنز آئیں گی, اور سب زبانوں میں یہ ہوتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, بات آگے کرتے ہیں. والفتح, اب والفتح, فتح کا بتائیں مجھے یہ کیا اسم فعل حرف میں سے. ہاں, اس سے سر سائمہ جو ہے نا یہ میرے سوال پہلے ہی پڑھ لیتی ہیں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے شاید کہ یہ سوال پوچھیں گے, تو ماشاءاللہ یہ پہلے لکھتی ہیں انہوں نے میرے کہنے سے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر واضح دیکھیں, یہاں پر کلیہ واضح ہے, الف لام لگا ہوا تھا, ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو الف لام سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ جی اس میں, اور فتح, ٹھیک ہو گیا. اور فتح وہی فاتحہ کے ٹیبل سے یہ بھی بنا ہوا ہے, یہ بھی یاد رکھیں آپ. اس نے کھولا تو فتح کیا ہوا, کھولنا, جیت, کامیابی, ٹھیک ہے نا. عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں چونکہ فتح مکہ کا خاص طور پہ ذکر ہو رہا ہے, تو یہاں الفتح, خاص فتح مکہ, ٹھیک ہے. تو یہ فتح جو ہے فتح مکہ کے حوالے سے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ وہی ہے کہ یہ ہے والفتح, یا تو ہم پڑھ رہے ہیں عربی کلیہ کے حساب سے والفتح. تو جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح, تو سب سے پہلے دعا فوری ہم کیا کہ اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. احتساب, کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی ہمیں مدد ملے گی اور فتح ملے گی؟ نہیں کر رہے تو اس کی تیاری کرنی ہے ہم نے, تاکہ اللہ کی نصرت اور فتح ہمیں بھی حاصل ہو. اور اس کے لیے میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ اس کورس میں اس قرآن کو جو ہے نا آپ سمجھ کر پڑھنے کا پلیز, میں کسی کو روکتا نہیں, آپ جتنی تلاوت کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن اب یہ کوانٹٹی کو چھوڑ دیں, کوالٹی پر آئیں, کہ اس قرآن کے ہر حرف کو سمجھ کر پڑھیں, سلو پڑھ لیں, ایک آیت پڑھ لیں, لیکن روزانہ کا ایک معاملہ بنائیں, پلان, کہ اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو فوری ابھی نیت کریں کہ اچھا آپ نے یہ کیسے کرنا ہے. اس ہفتے اسی مقام پر ابھی سے آپ اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیت جو ہے ان کاموں پر لگائیں کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل ہو. تو اللہ سے ہم مدد کی دعا کرتے ہیں. یہ ماڈل آپ کو یاد ہے نا, دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے کہ کیا کام بھی ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں.
اور پھر مل کر بھی انفرادی طور پر بھی کوشش کرنی ہے، اپنا وقت، پیسہ، صلاحیتیں، ہر چیز اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگائیں۔ اب آپ کی باری، آپ پڑھ لیجئے اس کو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور کم از کم اتنی اونچی آواز میں آپ کے کان میں آواز پڑے۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَرَعَيْتَ النَّاسَ، وَرَعَيْتَ، یہ رعیت ماضی کا لگ رہا ہے نا، رعیت تم نے دیکھا، تو رایتو ایسے بن سکتا ہے، رایت رایتو میں نے دیکھا۔ اب لیکن یہاں دیکھیں بن یہ رہے اور آپ دیکھیں گے، یہاں آپ دیکھتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے، یہ کس وجہ سے بن رہا ہے؟ تھوڑا ہائی لیول کا کویسچن ہے یہ، اگر آپ میں سے کوئی آنسر کرے گا تو بڑی خاص بات ہو جائے گی۔ سسٹر آمنہ طارق کہہ رہی ہیں ایزا کی وجہ سے، ایزا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ سسٹر سائمہ عبد الواحد کہہ رہی ہیں وا کی وجہ سے، تو سسٹر آمنہ اور سسٹر سائمہ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، دونوں کی بات کو اکٹھا کر لیا جائے۔ ہاں سسٹر سیرت نے اس کو فردر ایکسپلین کر دیا ہے، اور سسٹر یمینہ نے بھی، اور محمد عظیم بھی فرما رہے ہیں کہ تسلسل کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ جو پیچھے تھا نا اذا، چونکہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے وا رائتا آپ نے دیکھا کی جگہ یہ ہو گیا وا رائتا، اور آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وا اذا رائتا، اصل میں اذا یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن پیچھے والا اذا یہاں پہ شامل ہے۔ تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ دیکھیں، یہ جو بات یہاں بتانی تھی یہ آپ لوگوں نے خود سے اخذ کر لی۔ بس یہ اپلیکیشن ہوتی ہے، دس از اے لیول آف اسکل آئی وڈ وانٹ آل آف یو ٹو ہیو، کہ میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ آپ سب کی مہارت اور لیول ہو کہ آپ جب آپ چیزوں کو خود بخود ایکسپلور کرنا شروع کر دیں، صرف رٹے سے کورس نہیں سیکھیں بلکہ اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جائیں۔ اور پھر آپ کیا ہوگا، اور جب آپ دیکھیں گے، ناس کا معنی تو آپ کو یاد ہے نا سب کو، یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا، سورہ ناس میں بھی پڑھ لیا پہلے بھی، انسان اور جمع کیا ہو گئی، ناس، لوگ۔ تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں خاص طور پہ لوگوں سے مراد ہے عرب کے قبائل، کہ جو وہاں جو قبائل تھے عرب کے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، الناس، ان لوگوں کو، اور جنرلی ساری انسانیت بھی لے سکتے ہیں۔ یدخلون، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون، اب ماشاءاللہ آپ نے فعل مضارع پڑھا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ اشارہ کر دیا، حالانکہ ہم نے یہ فعل نہیں پڑھا، دخل یدخلو، دخل وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوگا، یدخلون وہ داخل ہوں گے یا داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ حیت الفاظ کی بھی آپ خود سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی چونکہ ہم نے یہ فعل نہیں پڑھا تو آپ دخول کے لفظ سے اندر آنا، خروج باہر جانا، خارج بھی کہتے ہیں نا، خارج کر دینا، نکال دینا، داخل کر لینا، داخلہ، داخلہ ہوتا ہے اردو میں، تو یہ سارے لفظ اسی سے ہیں۔ اور ہماری اسلامک یونیورسٹی میں عربک میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ انٹر ہونے کی جگہ پر نا، انٹری اور ایگزٹ پر دخول خروج، ایئرپورٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عرب ممالک جو لوگ جاتے ہیں، دخول خروج۔ تو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ نے اس لفظ کو اچھا سے یاد رکھ لینا ہے۔ اور تو کہاں داخل ہو رہے ہیں وہ سب، وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اور دین آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کیا کہا تھا، دین کے دو معنی، کسی کو یاد ہے؟ پہلا معنی یاد ہے کسی کو؟ کون بتائے گا، فٹافٹ بتائیے۔ ماشاءاللہ سسٹر آمنہ طارق نے کہا بدلہ، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے بالکل شروع میں مالک یوم الدین، ہاں سسٹر نجف بھی بتا رہی ہیں، سسٹر راضیہ بتا رہی ہیں، سسٹر سائمہ بتا رہی ہیں کہ بدلہ۔ اور آج کوئی جو دوسرا معنی اس وقت بھی آپ کو بتایا گیا تھا وہ ہے دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، ضابطہ، تو کوڈ آف لائف، اس سینس میں اب یہ والا میننگ یہاں پہ آیا، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اب دیکھیں آپ کو کانٹیکٹ سے معنی یہاں پہ یہ معنی ہی سوٹ کر رہا ہے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں وہ سب داخل ہو رہے ہیں۔ کس حالت میں داخل ہو رہے ہیں؟ افواجا، فوج در فوج، فوج کی جمع ہے۔ بہرحال اینی ویز، اس پر جانے سے پہلے ذرا دین کے معنی کو اچھا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں دین اسلام۔ پچھلے دنوں کوئی مجھ سے پوچھ بھی رہا تھا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا سر مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے
دین جو ہے نا، دین اب یہ ہم نے جیسے کہا بھی مکمل ضابطہ ہے حیات. مذاہب کیا ہوتے ہیں؟ عیسائیت ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ساری توجہ ہونی چاہیے آپ کی عبادت کے اوپر. انہوں نے بالکل مختلف کر دیا. نن چرچ اس کا ایک الگ ہی ہے زندگی میں، وہ باقی زندگی میں وہ معاملات میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. ایک ایکسٹریم پر چلے گئے. یہ کمیونزم آپ کا جو پورا جو فارمر یو ایس ایس آر تھا اور پریزنٹ رشیا ہے، اس کے اندر وہ کہتے تھے دین وین کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی سیاست ہے، پالیٹکس ہے، تجارت ہے، بس وہ ہے. تو وہ ایک اور ایکسٹریم تھی. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. زندگی کے تمام معاملات اکٹھے چلانے پڑیں گے آپ کو، اور اس میں عبادت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں معیشت بھی اور سیاست بھی. اور خاص بات یہ ہے کہ ہر چیز، آپ تجارت کریں، آپ سیاست کریں، آپ پڑھیں، آپ معاشرت کے معاملات کو لے کر چلیں، آپ زندگی کے کوئی بھی معاملات کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، وہ عبادت ہے. میں کہتا ہوں تو یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ گھر سے اپنے لیے رزق کمانے نکلیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے نکلیں، تو کہتے ہیں یہ عبادت ہے. یعنی ہمارے 24 گھنٹے عبادت ہے. صرف فرق کیا ہے کہ آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، رزق حلال طریقوں سے کمائیں، اس کے ذرائع ٹھیک ہوں، تو آپ کا ہر معاملہ، آپ کا چل کر جانا بھی عبادت ہوگا. آپ اگر سیاست اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کریں، اگر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کریں، تو وہ بھی عبادت ہوگی. تو اس لیے دین اسلام جو ہے نا الگ الگ نہیں کرتا. یہ کام ہمیں روکنا پڑے گا. یہ جو ہم نے کہا ہوا ہے یہ دنیاوی علوم، یہ دینی علوم، یہ دنیاوی معاملات، یہ دینی معاملات، میرا دین ہے، یہ میں اس کو لے کے چل رہا ہوں، نمازیں پوری پڑھتا ہوں، ویسے میں جھوٹ بولتا رہا ہوں کاروبار میں، کوئی بات نہیں، یہ کاروبار ہے. تو ایسے نہیں ہے. یہ ہمارا دین کا سب سے بڑا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ زندگی کے کوئی بھی معاملات میں نیت ٹھیک کر لیں، کام ٹھیک کریں، تو یہ عبادت کی طرح ہوگا، اور اسی کو دین کہتے ہیں. تو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجہ. افواجہ نکلا ہے فوج سے، اور اس کی جمع افواج، فوج در فوج اس میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو اب یعنی دیکھیں، اب بات کو سمجھے کہ وہ کیا ہے اصل نتیجہ فتح و نصرت کا کیا ہونا چاہیے؟ دین میں داخلہ. اور یہاں پر اس دور میں بھی ہمیں دین میں پورا پورا داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی اسی نیت سے فتح چاہیے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلے، یہ دین پوری دنیا پر غالب آئے، اور اس دین کے ذریعے سے فلاح کے کام ہوں، اور دعوت و اصلاح کا کام ہم کر کے اس دین کو پوری دنیا پہ اس کے نفاذ کے لیے کوشش کریں. تو اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم سب اس کام میں لگ جائیں. تو اس آیہ مبارکہ کو ذرا دیکھ لیجئے، اور یہ وا کے بعد اذا والا کانسیپٹ ذہن میں رکھ لیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو، ان لوگوں کو یہ دیکھیں گے، یہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، بڑی تیزی سے اب داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے تکمیل کر دی ہے دین کی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پس فَسَبِّحْ. اچھا، اس میں بھی انشاءاللہ آج ہی ہم نے امر شروع کرنا ہے نا، امر کے افعال، تو وہ اس وقت انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہاں صرف معنی یاد رکھیں، فا آپ کو پہلے سے پتہ ہے، پس سبح پاکی بیان کیجیے، فسبح آپ پاکی بیان کیجیے، بحمدی بی اور حمد، یہ اگر آپ ٹکرے کریں، آپ کو ٹکرے کرنے آنے چاہیے اس کے. تو سبح پہلا لفظ سبحان اللہ سے اس کو یاد رکھ لیں. سبح پاکی بیان کر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں پاک ہے اللہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہر عیب سے، کمی سے، کمزوری سے پاک ہے، یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کا. تو سبح پاکی بیان کر اللہ کی، بحمدی ساتھ حمد کے. تو یہ تو آپ کو یاد ہے نا، حمد ہم نے پڑھا تھا الحمد میں، تعریف اور شکر. تو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر. تو اب یہاں پر آئیے معنی سمجھ لیتے ہیں حمد اور تسبیح میں فرق کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں، یہ حمد بھی، دونوں چیزیں اللہ کی تعریف ہی ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کی خوبیوں کا اظہار کریں حمد، تو اللہ کی تعریف. تسبیح اللہ کے نقائص کی نفی کریں، تو یہ بھی اللہ کی تعریف. کیسے؟ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا یہ جو موبائل ہے، یہ اس میں بہت
اونچی آواز آتی ہے تو میں نے اس کی خوبی بیان کی، اور اس کے اندر اس کے کلرز کا رزلٹ بڑا اچھا ہے تو میں نے اس کی خوبی بیان کی. تو یہ اس کی تعریف کا ایک انداز تھا. اگر میں ساتھ یہ کہوں یہ واٹر پروف ہے، یعنی پانی اس کے اندر نہیں جاتا، اس میں یہ خامی نہیں ہے کہ اس میں پانی چلا جائے، تو میں نے نقائص کی نفی کی. اور میں نے کہا کہ اس کی بیٹری بھی جلدی ختم نہیں ہوتی. اب یہ نہیں ہوتی، نہیں کی بات ہو رہی ہے، نقائص کی نفی، تو تب بھی یہ اس کی تعریف ہے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، سنتا ہے، اللہ رب العزت غفار ہے، بخش دیتا ہے، قہار ہے، طاقت والا ہے، تو یہ اللہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کو کسی کا خوف نہیں، اللہ کمزور نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، تو یہ ہم کمزوریوں کی نفی کر رہے ہیں. تو یہ بھی تعریف کا انداز ہے. لہٰذا یہ دونوں تعریف کے انداز ہیں، البتہ فرق سمجھ جائیں دونوں میں، ایک میں خوبیوں کا بیان، ایک میں نقائص کی نفی. تو آگے ہم نے کہا ربک، یہ آپ کو یاد ہے نا، ربک تیرا رب. تو کیا کر، پاکی بیان کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ. اور غلطی ہو گئی، یہ میں نے آپ لوگوں سے ٹکڑے کروانے تھے ویسے، کہ آپ یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں. میں شروع میں یہ کہا تھا یہ چیلنج آپ کو دوں گا. اینی ویز، اور استغفرہ، استغفرہ بخشش طلب کیجئے اس سے، ہو یہ وہی والا ہو ہے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. یعنی پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اور اس کے باوجود پھر اللہ سے بخشش بھی طلب کیجئے. تو تین چیزوں کا خاص طور پہ یہاں بیان آیا ہے. تو یہ تین چیزیں ان پر بات کریں گے. پہلے آپ استغفر کو اردو میں ہم تو کہتے ہیں نا استغفار، مغفرت، اللہ سے معافی مانگنا. اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا، مغفور جو معافی مانگے، تو اس لیے بھی ہمیں یاد رہے گا یہ لفظ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ایوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، تو کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے. اور پھر تعریف کیا ہے، وہ اکیلا ہے ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں. چار چیزیں آپ کو یاد ہے نا ہم کہی تھی، جب بھی ہم کہیں گے اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی خوبیاں ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سارے نام ہی اس کی اللہ کی تعریف ہیں. یہ ساری خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا ہم نے اللہ سے شکایت نہیں کرنی، کیونکہ اس کا معنی ہوگا سبحان کی نفی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو اللہ نے کر دیا. اللہ تو غلط کام کرتا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ کی اچھی اور صحیح تعریف کی جائے. چونکہ ہماری تسبیح اور حمد ہم جتنی بھی کر لیں پھر بھی ناقص ہے. اللہ رب العزت کی عظمت کے حساب سے انسان تو بالکل بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس لیے اللہ سے استغفار طلب کیا جائے، اللہ سے بخشش کی طلب بھی کی جائے. تو جب بھی زندگی میں یاد رکھیں آپ کو نیک اور اچھے کاموں کی توفیق ملے، فتح و نصرت ملے، تو کیا کریں؟ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تسبیح کیجئے، حمد کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے. تو یہ اپنی عادت بنا لیجئے تینوں چیز کرنے کی روزانہ، کہ اللہ کی بڑی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور اللہ سے بخشش طلب کرنا. اب آپ پڑھ لیجئے، ان کو ٹکڑے بھی کر کے دیکھ لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ. اور آخر میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے جی کہ انہو کان توابا. انہو کا معنی آپ کو آتا ہے، انہ بے شک، ہو وہ، بے شک وہ. کانا کا اصل معنی ہے وہ تھا، یہ فعل ہے کانا، وہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور پلیز یاد رکھ لیں، میں نے بتا دیا ہے، کانا وہ تھا یہ فعل ہے. لیکن ہم جب بھی اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے اس کا مطلب ہوگا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ابھی بھی ہے، رہے گا. تو انہو بے شک وہ تواب ہے، اور تواب کا لفظ نکلا ہے تابا. تابا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، اور تواب بار بار پلٹنے والا. تو یاد رکھیں بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اللہ بھی تواب ہے. بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ بار بار معاف کرتا ہے. تو پلٹنے والا، گناہ کر کے پلٹنے والا بندہ، اور بندے کو بار بار معاف کرنے کے لیے پلٹنے والا اللہ. تو دونوں تواب. تو تابا کے فعل سے یہ نکلا ہے تواب.
اور توابہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، یہ اسم ہے، آپ کو ان کی نشانیوں سے پتہ چل رہا ہوگا. تو یہ دیکھیں یوں بنا ہے، ہم نے پڑھا ہوا نا تواب سے توابون، واو نون کا اضافہ ہو گیا، اور توابن توابن سے توابین، یہ اس لفظ کی حیت ہے. لہٰذا اب ہم نے اس خوشخبری دی گئی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے نا کہ انہو کان توابا، اللہ تو بار بار پلٹنے والا ہے. تو اے بندے تو بھی بعض اپنی حرکتوں سے تو بھی توبہ کر، اور توبہ سچی کر. یہ نہیں کہ اچھا اللہ تو بار بار پلٹنے والا ہے چلو میں بار بار نہیں. توبہ کا طریقہ کار کیا ہو؟ سب سے پہلے گناہ کا اعتراف کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کو تسلیم کرنا. نمبر 2 اس پر شرمندہ ہونا اور نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور پھر زبان سے توبہ کرنا اور پھر اس کو نہ کرنا. تو یہ شرائط سچی توبہ کریں اور پوری، پھر یقین رکھ لیں انشاءاللہ اب اللہ اس کو قبول فرما لے گا. تو کیسے توبہ کرنی چاہیے؟ جیسے اگر آپ کو 2 ہفتوں کا فاقہ ہو اور کوئی آپ کو کہے نا کہ میں آپ کو کھانا دیتا ہوں، تو آپ کیسی فیلنگس اس سے مانگیں گے، اور پھر وہ آپ کو آگے سے دینے کو بھی تیار. تو اس طرح پوری سچی محبت سے توبہ کیجیے. انہو کانا توابا، بہت بڑی خوشخبری ہے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ بھی تواب بنیے، اللہ بھی تواب ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کانا ایک تو فعل ہے وہ تھا، اور یہاں اللہ کے لیے ہمیشہ اس کا معنی ہے کا آیا کرے گا. اور اس سورہ مبارکہ سے 4 بڑی بڑی باتیں ہم نے سیکھی کہ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. اصل کامیابی یہ کہ ہم اور ہم باقی لوگوں کو بھی مدد کریں کہ وہ دین کو پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائیں. نمبر 3 جب بھی کامیابی ملے اللہ کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور اس سے معافی طلب کیجئے. اور نمبر 4 گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت پر نگاہ رکھتا ہے. البتہ خیال ضرور رکھتا ہے، کیئرفل ضرور ہو جاتا ہے، یہ ضرور کرتا ہے، بچتا ضرور ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ مبارکہ کو مکمل کیا. بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو اب اپنی نمازوں میں کوشش کیا کریں. جب بھی ہم نئی سورہ پڑھ لیں اس کو زیادہ سے زیادہ نماز میں پڑھیں، دہرائیں، تاکہ وہ ہمیں اچھی سی یاد ہو جائے اس کے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو آج میرا خیال ہے ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں، اگر آپ کوئی سوال درمیان میں پوچھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے پوچھ لیجئے. اور میں ایک دفعہ پھر یہ بات کرنا چاہوں گا جب تک کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے نا، جس کتاب کے لیے ہم یہ سارا کورس کر رہے ہیں، اس کو ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیے. ٹھیک ہے؟ نہیں سسٹر نشابہ، میں نے کانا اسم نہیں کہا، میں نے کہا کانا فعل ہے. پلیز یہ یاد رکھیں، کانا میں نے کہا ہے فعل ہے. میں نے شاید غلطی سے کہیں اسم بول دیا ہو، اگر کسی نے سنا ہے تو معذرت. کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو ہے بن جائے گا. جی اینی ادر کوشچن؟ صحیح ہو گیا. اوکے اچھا، ویسے آپ کبھی سوال پوچھتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ لوگوں کے سوال پوچھنے سے باقی چیزیں لوگوں کی بھی کلیئر ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں خود جو ہمارے ذہن میں نہیں رہتی. اینی ویز چلیں، نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کورس کے چلیں، ہماری سسٹر نور فاطمہ ایک سوال پوچھ رہی ہیں، ایک سوال لے لیتے ہیں ان کا. اچھی بات ہے، آپ کی آواز بھی سنائی دے درمیان میں. جی سسٹر بولیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر والفت جو ہے، فتح کا جو لفظ ہے وہ فعل کے اندر نہیں آ رہا. بے شک اس میں الف لام کا استعمال ہوا ہے، لیکن ترجمے میں تو وہ چینج ہو گیا ہے نا. جیسے ہم
इसम को देख रहे हैं कि वो तर्जमे की रूह से चेंज हो रहा है, तो इसको भी तो हम तर्जमे की रूह से देखेंगे ना कि काम हुआ है, पता हुआ है, कोई चीज सिस्टर, पता हुई। हाँ, तो फत कामयाबी, कामयाबी हुई, कामयाबी, कामयाब होना की बात नहीं हुआ, कामयाबी एज एन नाम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फतह। अच्छा, एक आप सिंपल, पहली तो बात ऐसी जगहों पे सिंपल कुलिया ज़हन में रख लें कि जो है ना अलिफ लाम लग गया तो अब उसमें कोई सवाल ही नहीं है, वो है इसम, बस खुद को कंफ्यूज ना करें। आसान तरीन बात आपको बता रहा हूं, ये हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ लेंगे कि ये निकला फतह के टेबल से है लेकिन फेल है नहीं, ठीक है, ये इसमें, बस अभी ये ज़हन में रखें, आगे इंशाल्लाह बात करते हैं। सिस्टर नुशाबा नहीं, काना हर्फ नहीं है, एक दफा मैंने कह दिया, बस अब आप इसको को ज़हन में रखें कि इसका टेबल है, वो था तो वहां से बना है, बाकी तफसीलात बाद में, ठीक हो गया। चलें जी, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो आज इंशाल्लाह क्वायत के अंदर हमने आज फेल अम्र व नहीं की तरफ आगे बढ़े हैं इंशाल्लाह। हमने फ़आला का टेबल शुरू किया, उससे यफ़अलू के पूरे बनाए सीखे, आज हम इफ़अल और इसी तरह इफ्ताह और इजअल। तो आज हमारी एक और लैंडमार्क अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह, हम और एक माइलस्टोन अचीव करेंगे कि फेल अम्र को सीखेंगे। तो आपको याद है टीपीआई का हम इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह, फेल अम्र के सीखे करते हुए भी यही करेंगे। आए जरा एक दफा मेरे साथ कीजिए कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह मेरे साथ आगे नए आज के अमर के सीखों के लिए इशारे करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा इयादा के तौर पर हम माजी और मुजारे के, ये मैं आपसे करवाता हूँ, चलें आप लोगों को चांस देता हूं, कोई एक करवा दे माजी का और कोई एक करवा दे मुदारे का, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जी, रेज हैंड्स, कौन करवाना चाहता है? चलें, ब्रदर नवीद अहमद खान आप कीजिए और सिस्टर हम करवाएंगी मुदारे। मुदारे या फेल? आप माजी करवाइए फ़ाला से। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट हो गया। जी सिस्टर इरम आप करवाइए। यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। माशाल्लाह, एक्सीलेंट हो गया। तो यहां तक देखिए हम सब ने ये किया हुआ है, ठीक है, और मेरा ख्याल आप लोगों की इतनी इनफ प्रैक्टिस है कि मैं आई कैन अफोर्ड टू मूव फॉरवर्ड। अब एक छोटी सी बात मुदारे के हवाले से ही सीख लें, वो ये कि फेल मुदारे से पहले सौफा का इस्तेमाल हो सकता है। सौफा, सौफा का मतलब होता है जल्द, अनकरीब। वैसे तो कोई काम हो रहा है लेकिन जब सौफा लग जाए तो जल्द, अनकरीब। तो मतलब अगर मैं सिर्फ कहूं कि आपका फाइनल क्विज आएगा और अगर मैं कहूं सौफा यानी बहुत जल्द आने वाला है, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें होगी ना। तो सौफा जो है उसको जरा जल्दी कर देता है, जैसा कि देखें इस टेबल में हुआ सौफा यफ़अलू, और ये मुदारे से पहले लगता है, मुदारे से। सौफा यफ़अलू वो था यफ़अलू, वो जल्द करेगा, वो करेगा। तो सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे। समझ गए? कौन करवाएगा आप में से? जी करवाइए, कौन करवा रहा है? चलें, ब्रदर दाऊद आप करवाएं। सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफ़अलू आप जल्द करेंगे, सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूंगा, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफ़अलू हम सब जल्द करेंगे। एक्सीलेंट, ये हुई ना, ये तो ब्रदर दाऊद की जो प्रैक्टिस है ना, ये तो एक्सेप्शनल हो गई है, माशाल्लाह, वेरी गुड। सोफा की चलें हम एक दो और करवाते हैं ताकि लफ्ज़ हमें अच्छा सा याद हो जाए। तो यहाँ पर हैं, प्लीज जो एक दफा करवा ले जरा नीचे कर दिया करें, मुझे दूसरों को चांस देने दिया करें। सिस्टर हफ्सा करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, तफ़अलू आप सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूंगा, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफ़अलू हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर। अच्छा, हमारी सिस्टर शायद नुशाबा हसन ने हाथ खड़ा किया था, अगर वो हैं तो वो करवाएं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफ़अलू आप जल्द करेंगे, सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूँगा, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, तुम सब जल्द करोगे, सौफा नफ़अलू हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं और एक मजे की बात देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने कहा मुदारे से पहले सौफा आए तो जल्द, अनकरीब, जल्दी का वो हो जाता है। अगर सौफा की जगह सा, मतलब सौफा से भी जल्दी, बहुत जल्द, इतना जल्दी कि सौफा का वाव और फे भी खा गया, तेजी है ना, बहुत जल्दी है, तो सा, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, सौफा से भी जल्द। तो ये मैं खुद जो है ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक दफा जानबूझ के मैं ब्रदर दाऊद को चांस दे रहा हूं कि देखते हैं अब वो कितनी जल्दी करवाते हैं। जी है ब्रदर दाऊद हमारे साथ, करवाइए। सयफ़अलू वो जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ठीक है। मोहम्मद अली जैन नेक्स्ट इनसे करवाते हैं ये वाला। अब देखिए वो सा यफ़अलू के साथ मिल गया है, यहाँ कोई नई बात नहीं हुई, सा की वजह से बहुत जल्द हो गया और यफ़अलू वही है। जी मोहम्मद अली जैन आप सुन रहे हैं तो करवाइए। सयफ़अलू वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। एक्सीलेंट जी, जबरदस्त हो गए, बहुत अच्छे। सिस्टर नहीद आसिफ आप भी करवा दीजिए। सयफ़अलू वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। ठीक हो गया जी, जबरदस्त। तो आप ये बात को समझ गए ना, सौफा भी जल्द और सयफ़अलू तो बहुत ही जल्द, कि सौफा का वाव फे भी दरमियान में से उड़ गया, इतनी जल्दी जितनी जल्दी ये ब्रदर दाऊद करवाते हैं। बस ये एग्जाम्पल ज़हन में रख लें, माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए एक अच्छी इन्होंने मिसाल कायम कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमने दो छोटी छोटी बातें ऐड कर ली हैं फेल मुदारे के हवाले से, ठीक है। तो फेल मुदारे तो आज हो गया, और ये सिस्टर साजिदा से हम इंशाल्लाह इनका हाथ रहने दें ऊपर ही, अगला मैं इनसे करवाऊंगा। ये नया नाम भी कोई आ जाता है तो मुझे खुशी होती है प्रैक्टिस के लिए। आज का जो असल सबक है ना जी, वो हमारा असल में फेल अम्र, मैंने पहले आपसे बात की थी, अम्र व नहीं के हवाले से हमने बात करनी है। तो माजी हमने का जो हो चुका, मुदारे हमने का हो रहा है या होगा। तो अम्र किसी को हुक्म देना और नहीं उससे रोकना, अम्र हुक्म देना, नहीं रोकना, ये दो इस फेल अम्र व नहीं। इसलिए हम आमतौर पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फेल अम्र बोल देते हैं, लेकिन असल में क्या है फेल अम्र व नहीं, कि किसी काम का हुक्म देना। अच्छा, ये हुक्म देना भी हो सकता है, गुजारिश करना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन किसको कर रहा है ना। मसलन आप अगर कोई बड़ा छोटे को कह रहा है तो वो हुक्म हो सकता है, कोई छोटा बड़े से कह रहा है तो वो गुजारिश करेगा। तो अम्र हुक्म देना, और नहीं इसी तरह रोकना, हुक्मन रोकना, ये गुजारिश करके रोकना। तो ये दो चीजें आएंगी आज के फेल में, अम्र व नहीं के अंदर। अच्छा, अब इसमें देखें, अगर मैं सॉरी, पहले तो एक छोटी सी बात मैं आपको करता चलूं आपसे, मुझे ये बताएं कि हुक्म जो है या गुजारिश किससे की जा सकती है? क्या जो शख्स है ही नहीं हमारे पास, गायब है, उससे की जा सकती है? बताएं। आप लोग बताएं ना चैट बॉक्स में जरा मुझे कि क्या जो शख्स नहीं की जा सकती, तो किससे की कर सकते हैं बताएं। हाँ, जो आपके सामने हो, जो सामने हो। जाहिर है आप जैसे मेरे आप सामने हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ कि जब भी आप क्लास पढ़ें तो कोशिश करें कि आप कुरान को उठाया करें और उसके अंदर वो चीजें ढूंढें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। अब कोई शख्स है ही नहीं, मैं कहूँ जी मैं खालिद को गुजारिश कर रहा हूँ, खालिद तू ये कर, तो ऐसे नहीं होता ना, सामने वाले से बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि सामने के लिए तो हम कहते हैं तफअलू, पहले ही हम कहते हैं तफअलू, आप
کرتے ہیں یہ کریں گے. پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کوئی جو ہم بات کریں گے تو وہ سامنے ہوگا، موجود میں کریں گے اس کے ساتھ. تو اب یہ اس لیے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا، کلیہ یہ بنایا کہ تفعلو جو تھا نا، تفعلو آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں شامل تھا، ہم نے اس کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ اچھا اس کو تھوڑا فرق کرنا ہے، تو تا کو گرا دیا، اس میں سے تا گر گئی، اور لام کا پیش بھی گرا دیا. اب جب یہ دونوں گرائے تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو پہلا اس کے بعد بچتا تھا نا فا، فا کے اوپر جزم تھی، فا کے اوپر کیا تھا؟ جزم تھی. اب اس جزم کی وجہ سے اس کو بولنا مشکل ہو گیا، بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ جزم آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو بولی نہیں جاتی بغیر حرکت اس کے ساتھ اگر جوائن نہ کرے. اب کیا کریں؟ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیمپرری حمزہ کا اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو سائلنٹ ورڈ کے ساتھ تو ہم شروع ہی نہیں کر سکتے نا، جزم کے ساتھ ہم بول نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی باقی زبانوں میں بھی ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے ٹیمپرری حمزہ جو لگایا گیا تو وہ بن گیا اف ای اور ف، اف اور ال، اف ال، یعنی تفعل جو تھا کہ تو کوئی کام کر یا کرے گا، اس کا ہم نے ایک فرق ڈالنا تھا، اس میں سے تا گرایا اور بیلنس، یہ سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے اس کا بیلنس رکھنے کے لیے پیش گرا دیا. تو اب شروع میں آ گئی جزم. تو جزم کو ہم نے جزم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے لگا دی ٹیمپرری حمزہ کا ای ایڈ کر دیا. تو یہ بن گیا افعل. افعل کر، اصل میں کون کرے؟ تو کر، یہ سامنے ہی وہ موجود ہے، افعل کر، وہ سامنے ہے آپ کے، اس سے کہہ رہے ہیں. تو ہم عام طور پہ اس کو بولتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے. اچھا اب یہ کلیہ اگر آپ نہ بھی یاد رکھیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو ویسے تھوڑا سا کہ یہ آپ کو ذہن میں رہے کہ امر جو ہے سامنے والے سے ہی ہوتا ہے، اور یہ تفعلو کے ٹیبل سے اسی لیے لیا جاتا ہے. تو بن کیا گیا وہ افعل، کیا بن گیا؟ افعل کر، یعنی تو کام کر. ٹھیک ہے. اور افعلو یہ اس کی جمع ہے، افعلو تم سب کرو. اسی طرح لا تفعل، لا اور تفعل، یہ دیکھیں لا کے اندر وہی تفعل آ گیا تا تفعلو کی طرح، لیکن فرق ڈالنے کے لیے تفعلو نہیں ہے، یہ لا تفعل ہے. اب یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، لا تفعل مت کر، اور لا تفعلو مت کرو. ایک تو اس لیے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہنی چاہیے، ان کے آخر میں دیکھیں سارے ساکن ہو رہے ہیں جزم. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر، مت کرو، سب کے سب مت کرو. اچھا یہ تو اب ذرا اس کا اشارہ دیکھیں، میں اشارہ کیسے کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ کی پریکٹس کرواؤں گا. یہ دیکھیں اشارہ اس کا یوں کر رہے ہیں ہم، افعل جیسے ہم حکم دیتے ہیں نا کسی کو، دیکھیں ہم حکم دے رہے ہیں یہ کام کرو، ہے نا، وہ پرانے والے پہلے والے کر، یہ بھی کر. تو ہم یوں آرام سے انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلکا سا ایک انگلی، اب ایک انگلی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ واحد. تو افعل کر، اور جب ہم نے زیادہ کھول دی افعلو کرو، جمع ہو گیا، ہلکا سا اوپر سے نیچے کی طرف گرائیں گے. اور لا تفعل، یہ آپ اس کو ہم یوں لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے کے گئے، ایک انگلی کو پہلے لا تفعل نہیں کی طرح، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، زیادہ انگلیاں، لا تفعلو مت کرو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اشارہ کتنے مزے کے اشارے ہیں یہ، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. پھر کیجئے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. تو یہ سامنے والے کوئی کہہ رہے ہیں افعل تو مت کر، افعلو تم سب مت کرو، سوری افعل تم کرو، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم سب مت، تم مت کرو، لا تفعلو تم سب مت کرو. لیکن ہم نے یہ کہنا نہیں، ہم نے آسانی کے لیے کہنا ہے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یاد رکھیں یہ گزارش بھی ہو سکتی ہے، یہ حکمن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب آپ میں سے کون بھائی سسٹر ساجدہ تھی، میں انہی کو لے رہا ہوں. سسٹر ساجدہ رمضان آپ دیکھیں، انمیوٹ کیا میں نے آپ کو، آپ کروانا چاہتی ہیں تو کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو،
ला तफ़अलू मत करो। नेटवर्क सिस्टर सिर्फ ला तफअलू पे मत करो बोलें, फर्क डालने के लिए ये कि वाहिद और जमा का फर्क हो जाए, ठीक है। बहरहाल आप कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रख लें कि अगर ला तफल पर भी मत करो कह रहा हो, उर्दू में तो ये भी चलता है ना मत करो मत करो, अब इसमें पता नहीं चल रहा कि वाहिद है जमा है, लेकिन आपने ये जरूर ये कुलिया याद रखना है कि जब ला तफअल है तो मत करो एक को कहा जा रहा है, और ला तफअलू मत करो जमा को कहा जा रहा है। तो यहां फर्क के लिए हमने ला तफल पे मत कर और ला तफअलू पे मत करो, इससे जरा फर्क वाज़ेह रहेगा। तो मोहम्मद मोइन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। मत करो, बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। तो अच्छा जी, सिस्टर फाइजा आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। मत करो, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। सिस्टर नजफ आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इफ़अल अस्सलाम। कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। इशारे किए सिस्टर आपने? जी किए। दोबारा करें, इशारों के साथ करवाएं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। मत करो, माशाल्लाह। बस ये नए इशारे हैं इसलिए आप सबको मैं कहूंगा सिस्टर उज़मा यास्मीन करवाइए। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। मत करो, वेरी गुड सिस्टर। अच्छा, अब इसमें सिस्टर साइमा इजाज आप जो है मुझे ये यहाँ देखें, अब यहाँ पर भी आप सब जरा थोड़ी तवज्जो करें। सिस्टर साइमा इजाज आप बताएं, अगर मैंने कहा इफ़अल तो आप जवाब में क्या कहेंगी? अफ़अलू। अफ़अलू। ये अफ़अलू क्या है? अफ़अलू क्या है, इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या मैं करूं? हाँ नहीं, ये देखें ना, अब आप जरा टेबल की तरफ मुड़े, ये कहां से आया अफ़अलू? मैं अफ़अल हाँ मैं हाँ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं करूं, मैं करूं। हाँ मैं करती हूँ, करूंगी। देखे ना, ये वो मैं करूंगी। ये वाला था, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू, ठीक है। जी। तो आपसे कहा गया, आप मेरे सामने बैठी थी, मैंने आपसे कहा इफ़अल कर, तो आपने जवाब में ये कहा है, ये अफ़अलू, हाँ मैं करती हूँ, अफ़अलू मैं करती हूँ, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं इफ़अलू इफ़अलू तो आप जवाब क्या देंगी? नफ़अलू। इशारा किस हम तरफ किया आपने? करेंगे, हम जी अपनी तरफ किया है, हम सब करेंगे। और ये माजी है मुदारे है? ये मुजारे है। मुदारे है, माशाल्लाह। ये बात समझ आ गई अब आपको, ये क्लियरली? जी जी, जबरदस्त हो गया, बस ठीक है सिस्टर। अच्छा, अब जो है आप सबको, आई होप कि आप सबको ये बात समझ आ गई, इफ़अल अफ़अलू, इफ़अलू नफ़अलू, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूं इफ़अल खैरन, तो अब हम लेते हैं सिस्टर जो कर चुके हैं ना आज, वो प्लीज अब दोबारा नहीं आएंगे। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद को चलें, बताएं इफ़अल खैरन का जवाब क्या होगा? अफ़अलु खैरन। मैं इशारा नेक किस काम तरफ करूं। किया आपने? अपनी तरफ एक उंगली से। बिल्कुल ठीक है। और अगर हो इफ़अलु खैरन? नफ़अलु खैरन, चार उंगलियों से नफ़अलु अपनी। खैरन, एक्सीलेंट हो गया, ठीक है सिस्टर। और ये देखें, अब ये पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बढ़ता जा रहा है। और आज देखें, कब हमने जब शुरू किया था तो हमें क्या पता था, और अल्लाह के फजल से आज ये देखें पूरा फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु वफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। माशाल्लाह हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए इस पर सबके सब।
اور یہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. برائے مہربانی ابھی پورا پریکٹس کرنا شروع کر دیں ٹیبل نا, پورا. ایسے لوگ ڈھونڈیں آپس میں خالی وقت میں. میری عادت ہوتی تھی جب میں سیکھ رہا تھا, جہاں کھڑا ہوں لگا ہوا ہوں, فالا فالو فالتا فالتا فالتو فالتم فالنا, تو آپس میں خود سے لگا ہوا ہوتا تھا. تو اللہ کے فضل سے سیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم اس کو سیکھتے جائیں گے. آئیے اسی وزن کے اوپر سیم سٹائل میں ہے افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی کروائیے, کون کروائے گا اب اس کو؟ سسٹر ناہید آصف کروائیے. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. مت کھولو. ایکسیلنٹ سسٹر. مسز فائزہ نعمان قریشی ہیں, آپ کروائیے. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھولو, لا تفتحو مت کھولو. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سسٹر. اچھا ٹھیک ہے سسٹر, دوبارہ کروا دیتے ہیں. سسٹر سحر شہباز کروائیے. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. ٹھیک ہے. اچھا ہماری سسٹر صوبیہ کہہ رہی ہیں تھوڑا انہیں مشکل لگ رہا ہے, اور سسٹر نور کہہ رہی ہے دوبارہ بتائیں. یہ دیکھیں افتح, یہ تھوڑا اشارہ انگلی کو بس ہلکا سا اوپر سے نیچے گرائیں, یوں افتح, یوں افتح, اور زیادہ انگلیاں گرائیں تو بس افتحو. افتح کھول, افتحو کھولو. یہ انگلی کو یوں لیفٹ سے رائٹ کی طرف اپنے سامنے لے کر جائیں. لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. تو آپ کے سامنے ایک دو اور پریکٹس لے لیتے ہیں ہم, تو انشاءاللہ یہ اور اچھی ہو جائے گی. بلکہ یوں کرتے ہیں نا کہ سسٹر مسز صوبیہ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی, میں آپ کو کر رہا ہوں انمیوٹ, تو آپ سسٹر ٹرائی کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. کروائیے. وعلیکم السلام کروائیے. جی سر. افتح کھول, افتحو مت کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. سر یہ ذرا افتح اور افتحو کا ذرا اشارہ دوبارہ کیجیے گا. یہ دیکھیں سسٹر, افتح کے لیے میں ایک انگلی کو اوپر سے نیچے گرا. ہاں میں نے بھی یوں ہی کیا, میں بس کنفرمیشن چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے سر. جی, اور افتحو کے لیے زیادہ انگلی, ٹھیک ہے زیادہ سر. لوگوں کو, جمع میں زیادہ لوگ سامنے ہیں. افتح جی کھول, افتحو تم سب کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو تم سب مت کھولو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اچھا سسٹر نور فاطمہ آپ کروانا چاہتی ہیں؟ آپ نے بھی سوال پوچھا تھا, میں آپ کو کر رہا ہوں انمیوٹ. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. ایکسیلنٹ سسٹر, آپ نے تو اتنا اچھا کروایا, ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. اسی طرح اس کی بھی عربک بول چال میں ہوگا افتح سے افتحو, افتحو سے نفتحو, بہت آسان. اور اگر آپ افتح الکتاب کہہ دیں تو افتح الکتاب, اور افتح الکتاب تو نفتح الکتاب, جمع کا بن گیا. اور اس طرح الحمدللہ یہ والا ٹیبل ہے. اور اب آپ نے صرف اور صرف ہوم ورک میں آپ نے اجعل اور اجعلو, لا تجعل لا تجعلو, اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو مت بناؤ. اور ہماری سسٹر رقیہ بڑی زبردست بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس قدر آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنی اس کی سمجھ آپ کو آتی رہے گی. تو آپ نے یہ گھر میں خود سے پریکٹس کرنی ہے. اور آخر میں آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ نقطہ تعلیم سیکھتے ہیں, تو آج جو نقطہ تعلیم ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ یا ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کورس کے حوالے سے اپنے ارد گرد یہ چیزیں رکھیے, ایسا انوائرمنٹ, وہ ایسی چیزیں رکھنا بھی, ایسے لوگ ہونا بھی, ایسا وقت, ایسی جگہ, سب شامل ہے. تو آپ کے ساتھ ہم نے پوسٹر شیئر کیا ہوا ہے ووکیبلری کا, اس کے پرنٹس لے لیں, اپنے قریب کہیں لگا لیں. اسی طرح آپ پاکٹ بک ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں,
آڈیو پر سنیں، ویڈیوز کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس کے لنکس رکھیں اپنے پاس، کمپیوٹر میں رکھ لیجئے، اپنے ٹیبل پر قریب، ورک بک ایسی جگہ پر رکھیے کہ جب بھی آپ فارغ ہو وہاں بیٹھیں تو ورک بک جو ہے نا آپ کرنا شروع ہو جائیں. اب یہ دیکھیں نا، ورک بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے ورک بک رکھیں، اس کے اندر ایک پینسل رکھیں، جب وقت ملے بیٹھ کے تھوڑی تھوڑی اپنے اوپر طاری نہیں کریں، آرام آرام سے مزے سے سوچ کر سیکھیں، محبت سے سیکھیں. آپ اس کو اس طرح سیکھیں جیسے زندگی میں کچھ بھی نہیں سیکھا نا آپ نے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، آپ کی کتاب آپ کے قریب ہو، آپ کا قرآن وہاں پہ رکھا ہوا ہو ڈھونڈنے کے لیے، اور خاص جگہ ایک مختص کر لیں، کتاب بھی ہو، جب ریفرنس کے لیے جو چیز چاہیے ہو. تو وہ ساری سہولیات جو ہے نا، اس کو ایک اچھے انوائرمنٹ کریٹ کر کے، ووکیبلری کارڈ ضرور پاس رکھیں. چھوٹا سا وائٹ بورڈ، چھوٹے بھی ملتے ہیں، بڑا وائٹ بورڈ لے سکتے ہیں، اس پر لکھ سکتے ہیں تو بڑی خوب بات ہے، اس پر آپ لکھ لیجئے. اور پھر ایسے دوست، پارٹنر، خاندان کے افراد، فیملی ممبر جن کے ساتھ مل جل کر آپ کر سکتے ہیں. تو اگین میں یہ کہوں گا کم سے کم آپ کی فیملی کے افراد آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے اس ٹیم میں شامل، کہ آپ مل کر ان کے ساتھ سیکھ سکیں. اور پاکٹ بک جو ہے نا بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کا ووکیبلری کارڈ آپ کو سیکھنے میں. الحمدللہ آج ہم نے سبق 15 مکمل کر لیا، 186 الفاظ قرآن کے سیکھے، جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کے نفاذ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس اختتام کو پہنچی.